اور جس کام میں کوئی نہ کوئی میخ نکال دے سمجھ لو وہی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. گھبراؤ نہیں. قابل مبارکباد ہے یہاں میڈیا کے لوگ شہزادگان پیر طریقت تشریف فرما ہے اور میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. وقت کی تنگی دامنگیر ہے. میں نے شاہد اقبال بھائی سے کہہ دیا ہے وقت کی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, وقت کی چاہت ہے کہ اس وقت پر خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ رضوی رونق منبر ہیں. خطیب البراہین حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اجل اور خلیفہ سرکار امین ملت تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ساتھ شہزاد رسول فرزند بطول بھی تشریف فرما ہے. ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں جلوہ فرما ہے, سب کا تو میں نام نہیں جانتا مگر صوفی سید شوکت صاحب قبلہ یہاں پہ جلوہ فرما ہے جو سہارا اخبار نکلتا ہے اس کے یہ ایڈیٹر ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. مولانا ڈاکٹر عبد النعیم صاحب اور اس کمیٹی میں تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں. جناب اسلم اشرفی صاحب, شاہد اقبال نوری صاحب اور جناب حاجی محمد احمد خان صاحب اور دیگر حضرات. سب کمیٹی کا نام لیا جائے گا تو میرا وقت اسی میں چلا جائے گا. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. حضرات, آج آپ کو بہت اہم پیغام لینا ہے, بہت اہم پیغام لینا ہے. بہت اہم پیغام لے کر جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. مگر اس جشن میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ کی عظمت و رفعت کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا, سرکار کا حکم کیا تھا, سرکار مشن کون سا لے کے آئے تھے, اس چیز پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر, کی ذات گرامی پر روشنی ڈالنے کے لیے حضور خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند علامہ الحاج شاہ مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف اتر پردیش تشریف فرما ہے. حضرت کا انشاءاللہ بھرپور بیان ہوگا, ہم اور آپ سنیں گے اور سننے کے بعد انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین کے لوگ یاد رکھیں گے کہ ہاں کوئی عالم دین آئے تھے جنہوں نے بیان کیا. آج 5 سال سے شاہد اقبال نوری جیسا مرد مجاہد انسان حضور والا کی آمد کے لیے منتظر مجھ فقیر سے عرض کیا اور کہا کہ معین الدین قادری بہرائچی تو ہی لے آ. میں نے حضرت کے دربار میں دستبستہ عرض کیا کہ حضور پورے ملک کے لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے, کیا حیدرآباد کے لوگ محروم رہ جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں, محروم نہیں رہیں گے, میں ضرور چلوں گا. حضرت آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے. اچھا یہ بتاؤ, اگر 2-3 شعر بچوں نے پڑھا میں بھی پڑھ دوں تو سنیں گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. بہت ہوشیار لوگ ہیں, بہت ہوشیار لوگ ہیں. صوفی صاحب آپ نے اتنا ہوشیار کر دیا ہے کہ یہ چوکنے والوں میں سے نہیں ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا,
اور میں گدا تم بادشاہ بھر دو پیالہ نور کا یا رسول اللہ، میں گدا تم بادشاہ بھر دو پیالہ نور کا، میں گدا یہ گدا ہم سب گدا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سورت بتا رہی ہے کہ آل رسول ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، رب کا اعلان ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترجمانی فرماتے ہیں، رب کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی فرمایا، ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، دنیا میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ وَأَنَا مِن نُور اللہ، آقا نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، اور میرے ہی نور سے ساری کائنات کا ظہور ہے، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ یہ نور کب آیا، کیوں آیا، کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی، کیا معاملہ تھا، کیا ضرورت تھی؟ نور کے معنی ہے اجالے کے، نور کے معنی ہے لائٹ کے، نور کے معنی ہے روشنی کے، اور روشنی کی ضرورت کب پڑا کرتی ہے؟ جب اندھیرا ہو، جب تاریکی ہو، جب گھنگور گھٹائے چھا جائیں، ایسے وقت میں نور کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اجالے کی ضرورت پڑا کرتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اے خداوند قدوس، تیری بارگاہ میں اعتراض کرنے کا مجال کسے، مگر تیری بارگاہ سے بھیک چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مالک و مولا، تو نے اپنے پیارے محبوب کی ذات کو نور بنا کر کے بھیجا۔ نور کے معنی ہے اجالے کے، روشنی کے، اور روشنی کی ضرورت اس وقت پڑا کرتی ہے جب اندھیرا ہو، جب تاریکی ہو، جب گھنگور گھٹائے چھا جائیں۔ مالک و مولا، کون سی تاریکی تھی، کون سی گھنگور گھٹا تھی، کون سی ظلمت قدا تھی جس کے لیے، جس کو چھانٹنے کے لیے تو نے نور بنا کر بھیجا، اجالا بنا کر کے بھیجا، روشنی بنا کر کے بھیجا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے انسان سن لے، جب دنیا کے اندر دنیاوی تاریکیاں مسلط ہو جائیں،
تو دنیاوی تاریکی کو چھانٹنے کے لیے دنیاوی اجالے کی ضرورت کا احساس ہوا کرتا ہے، مگر جب انسان کا دل گمراہ ہو جائے، جب انسان ظلم و قضا کا شکار ہو جائے، جب انسان یہ سسک سسک کر دم توڑ رہی ہو، جب مانوتا کراہ رہی ہو، ظلم و ستم اور بربریت کا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہو، ظالم و جابر انسانوں کے سامنے مظلوم و مجبور انسان اپنی آہوں کو بلند کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہو، اس وقت پر دنیاوی اجالے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، آفتاب ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے، آفتاب ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور نور ہدایت کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ نے دنیاوی تاریکیوں کو چھانٹنے کے لیے، انسان کے دل کی گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ایک بات اور ہے، حدیث قدسی کا ترجمہ، جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، رب نے اعلان فرمایا، آقا نے ترجمانی فرمائی کہ دنیا میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اور میری ہی نور سے ساری کائنات کا ظہور ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اے مالک و مولا، تو نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور جب بھیجنے کی نوبت آئی تو بعد میں بھیجا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تیری بارگاہ میں اعتراض کرنے کا مجال کسے، مگر تیری دربار سے جواب چاہتا ہوں، مالک و مولا جواب دے دے۔ ہم نہ سمجھ ہے، نہیں جان سکتے، مالک و مولا مجھے آگاہ فرما دے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کی حسین وادیوں میں کھیلیاں کرنے والے انسان، دنیا میں چلا جا، تجھے جواب مل جائے گا۔ مالک و مولا، تو نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا کیوں؟ اور جب پہلے پیدا فرما دیا تھا تو بعد میں بھیجا کیوں؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اگر سب سے پہلے پیدا فرما دیا، جب سب سے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا تو بعد میں بھیجا کیوں؟ اور بعد میں ہی بھیجنا منظور تھا تو سب سے پہلے پیدا فرمایا کیوں؟ جب یہ اعتراض ہوا خداوند قدوس کے دربار میں، ہم نے عرض کیا، مالک و مولا اس کا جواب مرحمت فرما دے۔ رب نے کرم فرمایا، ارشاد فرمایا، دنیا کی حسین وادیوں میں چلا جا، تجھے جواب مل جائے گا۔ پہنچے حیدرآباد کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر اللہ رب کائنات نے کسی کو صاحب ثروت و وسعت بنایا تھا، کسی کو صاحب ثروت بنایا تھا۔ اللہ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے کسی کو اس طرح سے بنایا کہ اس کی قسمت میں اللہ رب کائنات نے اپنے گھر کی زیارت سے مشرف ہونا لکھ رکھا تھا، اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا تھا۔ اللہ رب کائنات کے گھر کی زیارت کی غرض سے جب حاجی حج کرنے کی غرض سے جاتا ہے تو حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے کوئی ایئرپورٹ تک جاتا ہے، کوئی محلے تک جاتا ہے، کوئی چار مینار تک جائے گا، کوئی ایئرپورٹ تک جائے گا۔ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد اسے اڑا دے گا اور واپس چلا آئے گا۔ اور جب حاجی کو لوگ حج کرنے کے غرض سے جاتا ہے، اسے رخصت کرنے کی غرض سے جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی چادر دیتا ہے، کوئی گاگر دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے، کوئی پھولوں کا ہار نچھاور کرتا ہے۔ حاجی صاحب قبلہ، آپ جا رہے ہو خدا کے دربار میں، آپ جا رہے ہو اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے، آپ جا رہے ہو رسول اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے، آپ جا رہے ہو مینا و مزدلفہ کی سیر کرو گے، آپ جا رہے ہو رمے جمرہ آپ کرو گے، مزدلفہ کی وادیوں میں آپ جاؤ گے، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ اللہ والے ہو، اب اللہ کے نیک بندے ہو، ہمارا بھی 2 روپیہ قبول کر لو، شاید یہ آپ
آپ خرچ کر لیں گے تو میرے اس روپیے کے خرچ کرنے کے عوض میں ہو سکتا ہے میری خدمت کو اللہ رب کائنات قبول فرما لے۔ حاجی صاحب قبلہ نے اس پیسے کو لے لیا، کسی نے پھول دیا، کسی نے چادر دیا، کسی نے گاگر دیا، کسی نے روپیہ دیا، کسی نے رومال دیا، کسی نے پھولوں کا ہار دیا۔ اسی حیدرآباد کی سرزمین پر مالی برادر کا رہنے والا انسان تھا، اپنے باغیچے کے اندر پہنچا، گلاب کے پودوں کو دیکھا، کوئی گلاب کا پودا کھلا نظر نہیں آیا، پہنچا ایک گلاب کے پودے کو زمین سے اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد حاجی صاحب قبلہ کے دربار میں لا کے پیش کر دیا۔ حاجی صاحب قبلہ یا پورے باغات کو چھان ڈالا، گلاب کا پودا کھلا ہوا نظر نہیں آیا، یہ گلاب کا پودا لے لو، اسے میں آپ کے دربار میں عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، عقیدت و محبت کا تمغہ نچھاور کر رہا ہوں، عقیدت و محبت کا سودا پیش کر رہا ہوں، عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب قبلہ نے بڑی ہی عقیدت مندی کے ساتھ اس گلاب کے پودے کو لیا اور لینے کے بعد میں اپنے صاحبزادے کو بلایا، اے فلاں ادھر آؤ۔ صاحبزادے تشریف لائے، اپنے صاحبزادے کو دیا، کہا اس گلاب کے پودے کو لو، لے جا کر کے باڑی میں لگا دینا، کھاد دینا، پانس دینا، اس گلاب کے پودے کو پانی دینا۔ صاحبزادے نے لے لیا، گلاب کے پودے کو لیا اور لینے کے بعد لا کر کے باڑی میں لگا دیا۔ حاجی صاحب قبلہ کی فلائٹ ٹوٹی، سعودی پہنچ گئے، آپ حج بیت اللہ کے ارکان ادا کر رہے ہیں، رمے جمرہ کر رہے ہیں، جمرۃ العقبہ کر رہے ہیں اور غار ثور کی زیارت کر رہے ہیں، غار حرا کی زیارت کر رہے ہیں، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب حاجی صاحب قبلہ وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچے جس مدینہ مقدسہ میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس آرام فرما ہے، وہ مدینہ جس مدینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جہاں پر صبح و شام 70,000 فرشتے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت کو پیش کیا کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ ایک بار حاضری کا شرف حاصل کر لیا کرتا ہے دوبارہ اس کی حاضری نصیب نہیں ہوا کرتی ہے، مگر یہ مومن کو اللہ رب کائنات نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، اتنا بڑا مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اتنا بڑا رتبہ عطا کر رکھا ہے کہ مومن ہو جس حال میں ہو، جہاں سے چاہے، حیدرآباد کی سرزمین پر ہو، یو پی کی سرزمین پر ہو، کیرل کی سرزمین پر ہو، کرناٹکا کی دھرتی پر ہو، ناگالینڈ کی سرزمین پر ہو، تھائی لینڈ کی سرزمین پر ہو، نیوزی لینڈ کی سرزمین پر ہو، زمبابوے کی دھرتی پر ہو، افریقہ کے صحراؤں میں ہو، یورپ کے کلیساؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، جس سرزمین سے چاہے، ازبکستان سے ہو، خراسان سے ہو، پاکستان سے ہو، ترکستان سے ہو، خراسان سے ہو، غزنی سے ہو، لیبیا سے ہو، سیریا سے ہو، شام سے ہو، جارڈن سے ہو، اردن سے ہو، امریکہ سے ہو، افریقہ سے ہو، جہاں سے چاہے جب چاہے اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر لیا کرتا ہے۔ یہ مومن کو اللہ رب کائنات نے اتنا عظیم تحفہ عنایت فرمایا ہے، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عنایت فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ کی عظمت کو دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاجی صاحب قبلہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے بعد حاضری دیا، حاضری دینے کے بعد جب وہاں سے سارے ارکان حج ادا کر لیتے ہیں، ارکان حج ادا کرنے کے بعد جو ہی حیدرآباد کی سرزمین پر واپسی فرماتے ہیں، واپس آنے کے بعد صاحبزادے گئے تھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے، انہیں ریسیو کرنے کی غرض سے گئے تھے، صاحبزادے نے جب ریسیو کرنا چاہا تو حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا بیٹا گھر کی خیریت بعد میں، پودے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ گلاب کا پودا سوکھ تو نہیں گیا، وہ گلاب کا پودا بڑھا کہ نہیں بڑھا، وہ گلاب کا پودا پنپ رہا ہے یا نہیں پنپ رہا ہے؟ حاجی صاحب قبلہ کے صاحبزادے نے کہا ابا حضور گھر میں تشریف لے چلیے، گلاب کا پودا بڑھ رہا ہے، گلاب کا پودا نکھر رہا ہے۔ حاجی صاحب گھر پہ تشریف لائے، باڑی میں لے گئے تشریف اور جا کر کے گلاب کے پودے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے فرحت و انبساط میں ڈوب کر فخر سے کہا یہ میرا گلاب ہے، یہ میرا گلاب ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہوا نے دامن تھام لیا اور کہا حاجی صاحب قبلہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ گلاب کا پودا آپ کا نہیں میرا ہے۔ حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا تیرا کیسے ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ تو حج بیت اللہ کے ارکان ادا کر رہے تھے، جب اس گلاب کے پودے کو ہوا کی ضرورت پڑی تو باد سموم بن کے میں نے اس گلاب کے پودے کو ہوا کھلایا ہے، کبھی باد سرسر بن کے میں نے اس گلاب کے پودے کو ہوا کھلایا ہے، لہذا یہ گلاب کا پودا آپ کا نہیں میرا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ
चांद की चांदनी ने दामन थामा और कहा आप दोनों के दोनों गलत कहते हो, ये गुलाब का पौधा आप दोनों का नहीं बल्कि मेरा है। तो हवा कह रही है तेरा कैसे, हाजी साहब कह रहे तेरा कैसे। तो चांद की चांदनी ने कहा हवा तो आके गुजर चुकी थी, हाजी साहब हज्जे बैतुल्लाह के अरकान अदा कर रहे थे, हाजी साहब किबला हज्जे बैतुल्लाह के अरकान अदा कर रहे थे, हाजी साहब किबला हज्जे बैतुल्लाह के अरकान अदा कर रहे थे, हाजी साहब किबला अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, हाजी साहब किबला हज्जे बैतुल्लाह के अरकान अदा कर रहे थे, हाजी साहब किबला आप दोनों का नहीं बल्कि मेरा है। इतना कहना था कि चांद की चांदनी ने दामन थामा। एक गुलाब का पौधा है, चांद की चांदनी कह रही है मेरा गुलाब, हवा कह रही है मेरा गुलाब, रात की शबनम कह रही है मेरा गुलाब, चांद कह रहा है मेरा गुलाब, सूरज कह रहा है मेरा गुलाब। एक गुलाब का पौधा है, हजारों एहसानात के नीचे दबा हुआ है। रब्बे कायनात जल्ला मद्दहुल करीम ने अपने प्यारे महबूब के नूर को चांद की चांदनी से पहले, सूरज की शुआओं से पहले, बाद सुमूम से पहले, बाद सरसर से पहले, दुनिया की जर्रे जर्रे से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले, कायनात के चप्पे चप्पे से पहले, कायनात की सारी चीजों से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया ताकि मेरे प्यारे हबीब का एहसान पूरी कायनात पर हो जाए और मेरे हबीब पे किसी का एहसान न रह जाए, मेरे हबीब पे किसी का एहसान। मेरे हबीब पे किसी का एहसान न रह जाए। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और बाद में भेजा क्यों? अल्लाहू अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि को अल्लाह रब्बे कायनात ने भेजा क्यों बाद में? अल्लाह ने बाद में भेजा, लेकिन रोजे अज़ल में जो मीटिंग फरमाई थी उस मीटिंग के तहत रब्बे कायनात ने मेराज की रात को मुकर्रर फरमाया और मेराज की रात को मुकर्रर फरमाने के बाद आज बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पे तमाम अंबिया और मुरसलीन को उतार दिया गया। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन है, आदम की आदमियत अपने ताबनाकियों के साथ जलवा फिगन है, नूह की शुजाअत भी जलवा फिगन है, दाऊद की खिलाफत भी मौजूद है, यहिया का ज़ब्ह इसार भी मौजूद है, यूसुफ का हुस्न तमकनत भी पुकार रहा है। गर्जे की 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर उतार दिए गए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि के दरबार में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जा रहा है। जिब्रील अमीन जाओ और मेरे हबीब को उठा करके लेके आओ। आज मैं अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखलाना चाहता हूं, अपनी जियारत कराना चाहता हूं। आज मैं अपने महबूब की जियारत करना और कराना चाहता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 मलाइकतुल मुकर्रबीन को लेके साथ में आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज को पकड़कर हजरत जिब्रील अमीन ने जगाना चाहा। रब्बे कायनात जल्ला मद्दहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन ये मकाम अदब है। आपने हाथ को खींच लिया, आप दंग रह जाते हैं, हैरत व इस्तिजाब में डूब जाते हैं। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे हबीब को जगा करके लाओ, मेरे हबीब को उठा करके लेके आओ, मेरे हबीब को लेके आओ। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब को लाओ। हजरत जिब्रील अमीन जब फिर दोबारा अपने दस्ते अनवर को बढ़ाना चाहते हैं कि पाए अक़दस को पकड़ के जगाया जाए, जिब्रील अमीन को फिर निदा होती है, जिब्रील अमीन ये मकाम अदब है। जिब्रील अमीन अपने हाथ को फिर खींच लेते हैं। 70 मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस को बढ़ाया और हर मरतबा रब्बे कायनात जल्ला मद्दहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ये मकाम अदब है। ये 71वीं मरतबा रब्बे कायनात जल्ला मद्दहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म को नूर से बनाया था और पेशानी और आंखों को काफूर से बनाया था। इसी दिल के लिए बनाया था कि जब मेरा प्यारा हबीब, मेरा प्यारा महबूब, मेरा प्यारा पैगंबर, मेरा प्यारा नबी, मेरा प्यारा महबूब उम्मे हानी के घर या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल
मुद्दस्सिर की चादर दबीस्तान पर आराम फरमा रहा हो, तो तुम जाकर के अपनी काफूरी आंखें मेरे महबूब के तलवे अक़दस से मल देना, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काफूरी आंखें मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज से मला, मेरे आका को ठंडक महसूस हुई, उठे, इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन तुमने क्यों जगाया? या रसूल अल्लाह, आपको खुदा के दरबार तक ले जाने की गरज से उठाया है, आपको खुदा के दरबार तक ले जाऊंगा। जिब्रील अमीन तुम खुदा तक मुझे ले जाओगे? हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपको खुदा के दरबार तक ले जाएंगे, हम आपको खुदा के दरबार में ले जाएंगे। अच्छा तो ठीक है जिब्रील अमीन, तुमने हाँ कहा है, ये हाँ ना में नहीं बदलना चाहिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ये बताओ, तुमने मेरे पाए अक़दस को चूमा है, तुमने मेरे पाए अक़दस को बोसा दिया है, बताओ तुम्हें कुछ अच्छा भी लगा या नहीं लगा? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा, मैंने कायनात के गोशे गोशे को देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को देखा। या रसूल अल्लाह, जन्नत को देखा, जन्नत के बागो बहार देखे, जन्नत के हूरो कतार देखे, जन्नत के लेलो नहार देखे, दुनिया की सारी बहारें देखी, दुनिया के सारे नजारे देखे, दुनिया के सारे मामलात देखे, जन्नत देखा, तब कहते जमीन को उलट पलट करके देखा, तब कहते आसमान पर सैर करके देखा। मगर या रसूल अल्लाह हाल यह है, या रसूल अल्लाह हाल यह है, न जन्नत न कि गलियों में देखा मजा, जो मोहम्मद के तलवों में देखा। मजा जो मोहम्मद के तलवों में देखा। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन अपनी उम्र का अंदाजा बताओ, अपनी उम्र बताओ। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का अंदाजा जरूर है, हतमी तौर पर मुझे मालूम नहीं, मगर अपनी उम्र का अंदाजा जरूर है। कहा बताओ अंदाजे से। या रसूल अल्लाह, चौथे आसमान पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद निकला करता था, जिसे 72,000 मर्तबा मैंने देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्ना था। इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील अमीन, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी अना ज़ालिकल कौकब। ए जिब्रील अमीन, कसम है उस वादउल्लाह शरीक के जात की, मैं ही वो सितारा हूं जो 70,000 बरस के बाद चौथे आसमान पे एक मर्तबा निकला करता था, जिसे 72,000 मर्तबा तुमने देखा है। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, 70,000 मलाइका है, लेके चले बुराक पे आप तशरीफ फरमा हुए। बुराक पे तशरीफ फरमा होने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराक जिस सुतून में बांधा गया था रुकने यमानी की तरफ, वो सुतून आज भी कायम है। मक्के शरीफ में जहां से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आज भी वो सुतून सादा है। जिन हाजियों ने गौर से जाकर उस खंबे, उस सुतून को मुशाहदा किया होगा, उन्हें मालूम होगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से मेराज हुई थी। वो सुतून आज भी सादा रखा है। अल्लाहू अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके चले, 70,000 मलाइका बाराती बनके साथ साथ चले। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर तमाम अंबिया व मुरसलीन को उतार दिया गया। सब मुक्तदा है, कोई मुक्तदी नहीं, सब रहनुमा है, कोई राही नहीं। नमाज का वक्त है। आदम की आदमियत भी अपने ताबनाकियों के साथ जलवा फिगन है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र भी मौजूद है। जलाले मूसा भी मौजूद है। जमाले ईसा भी मौजूद है। जलाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है। इब्राहीम की खुल्लत भी मौजूद है। जकरिया की मासूमियत भी मौजूद है। दानियाल अलैहिस्सलाम की शहादत भी मौजूद है। यहिया का ज़ब व इसार भी मौजूद है। गरज़े की तमाम अंबिया व मुरसलीन अपनी अपनी शान के साथ बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है।